اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بنایا۔ اس سے قرآن اور رمضان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے پوری طرح فائدہ وہی شخص اٹھا پاتا ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ تقوی وہ بنیادی وصف ہے جو انسان کو قرآن سے ہدایت پانے کے لائق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی رہبری سے وہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور اس قسم کا مزاج رکھتا ہو۔ اس کے برعکس قرآن کی رہنمائی سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہوگا جو نفس اور شیطان کے راستے کو اپنا چکا ہوتا ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقوی ضروری ہے اور روزہ تقوی پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے روزہ اور قرآن میں تعلق بالکل ظاہر ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں مومن کے لیے اپنے نفس سے دو جہاد ہوتے ہیں، دن میں روزہ کا جہاد اور رات میں قیام کا جہاد۔ جو شخص ان دونوں جہادوں کو جمع کر لے، ان کا حق ادا کرے، ان پر صبر کے ساتھ جمع رہے، اسے اللہ کی طرف سے بھرپور اور بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے۔ دن میں روزہ دار کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دیتا ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ دن کے مجاہدے سے حاصل شدہ تقوی رات کی نماز میں قرآن ہدایت اخذ کرنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ رمضان مبارک قرآن کریم کی تلاوت کا ایک خصوصی مہینہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی راتوں میں ملاقات کیا کرتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے سامنے قرآن پڑھتے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے، بعض دفعہ جبریل امی پڑھتے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ دونوں میں جب ایک قرآن پڑھتا تو پھر دوسرا سماعت کرتا۔ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان میں قرآن کی مدارست اور اس کے لیے جمع ہونا، اپنے سے بہتر حافظ قرآن کو جسے قرآن یاد ہو اسے قرآن پیش کرنا تاکہ مراجعت ہو، مستحب ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ ابن رجب فرماتے ہیں سلف کا معمول تھا کہ رمضان میں نماز کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے۔ الحمدللہ اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
سلام عقیدت و محبت انہیں پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے نماز تراویح جماعت کی صورت میں لاگو کی، اور نماز تراویح کی صورت میں ہم مل کر قرآن پاک سنتے ہیں۔ آج غضب یہ ہے کہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن کا ادب پڑھنے والے بہت کم ہیں جو وہ اپناتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک ادب کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ امام مالک کا یہ حال تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کی قرات اور اہل علم کی مجالست سے بچ کر مصحف یعنی قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت فرماتے۔ امام ابن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو دیگر نوافل و عبادات کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، یعنی ان میں کمی لے آتے نوافل میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دن کے اول حصے میں مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتی، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ آرام فرماتی۔ یہ سارے آثار ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کیے۔ ناظرین، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم فضولیات میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس میں تدبر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور تلاوت کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا نیکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، صرف رمضان مبارک ہی نہیں بلکہ اللہ ہمیں سارا سال قرآن مجید کے ساتھ دلی لگاؤ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔